بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے رمضان صدقے کے حوالے سے بات ہوتی رہی، تو آج اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ عرض کر دوں۔ آج شاید رمضان کا آخری دن ہو اور آخری بیان ہو، تو جو کچھ اب تک تقریباً 23 دنوں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، وہ نکالنا تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن صرف زکوٰۃ کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اللہ کے راستے میں اس میں سے صدقہ بھی کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ کتنا صدقہ کریں، کوئی اس کی مقدار مقرر نہیں ہے، ہر شخص کو اپنی گنجائش کے مطابق یہ طے کرنا چاہیے کہ بھائی اپنی آمدنی کا کتنے فیصد حصہ وہ صدقہ کرے گا۔ آپ اپنی آمدنی کا 1/3 ایک طرف کر دیں ہر مہینے، اپنی آمدنی کا 20% ایک طرف کر دیں، 10% ایک طرف کر دیں، 5% کر لیں، لیکن یہ پابندی سے کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ مخصوص حصہ اپنی آمدنی کا، مہینے کی آمدنی کا آدمی ایک طرف رکھ لے صدقے کی نیت سے، اور پھر جو کار خیر سامنے آئے، جو نیک کام سامنے آئے، اس میں وہ پیسہ استعمال کرے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم اس طرح اپنی آمدنی کا ایک حصہ الگ کرتے ہیں صدقے کے نام پر، تو آپ یہ مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں، آپ کسی غریب کی بھی مدد کر سکتے ہیں، آپ سید کی بھی مدد کر سکتے ہیں، آپ مدرسے کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں، آپ اپنے ملازمین کو ان کی تنخواہ سے ہٹ کر ان کی جو ضرورتیں ہیں اس کے لیے بھی یہ پیسہ دے سکتے ہیں۔ یعنی اس کے بے شمار مصارف ہیں، یعنی کوئی کار خیر آپ کے سامنے آئے، آپ کے پاس یہ پیسے الگ کیے ہوئے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو اس نیک کام میں حصہ لیں، اور کیا پتہ کہ اللہ رب العزت کیا ہماری اور آپ کی کون سی نیکی قبول ہو جائے اور اللہ کو اس میں حصہ لینا پسند آ جائے۔ تو انشاءاللہ یہ کریں گے تو کار خیر میں حصہ لینے کا بھی موقع ملے گا، اور ہمارے مال میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ سودا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم 1 روپیہ خرچ کرو گے ہم تمہیں 700 گنا عطا فرمائیں گے۔ یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے کہ 1 کے بدلے 700 گنا ملے گا۔ تو اب یہ اللہ رب العزت کے ساتھ سودا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر صدقے کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے عرض کی کہ صرف پیسہ خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، کسی شخص کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی نابینا کی مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح درخت لگانا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پتہ نہیں کتنی شکلیں میں نے حدیث کی روح سے جو سامنے تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل سے عرض کی ہیں۔ اگر کوئی یہ سب کچھ بھی نہ کر سکے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صدقے کے مختلف شکلیں بیان کی، صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ آپ نے پھر بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ نہ کر سکے تو کیا کرے؟ آخر میں آپ نے فرمایا کہ اچھا اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچا لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے شر سے، اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچا لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اس میں کیا کرنا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، بس چھوڑنا ہے۔ کیا کہ بھائی ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ باہر کسی کو تکلیف پہنچے، نہ گھر میں کسی کو تکلیف پہنچے، اس کا اہتمام کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے، تو اس کی فکر ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے کسی کو اذیت پہنچے، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہر لمحے، ہر آن اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقے کی شکل میں قبول فرما لیتے ہیں۔ آخری بات جو الحمدللہ اتنے دنوں دین کی بات کہنے کا موقع ملا، سننے کا موقع ملا، میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی،
اور الحمدللہ جب تک کہا سنا اس کا اثر بھی اللہ کا شکر ہے ہوا، اور ایک فکر دل میں پیدا ہوئی دین کے حوالے سے. تو لیکن اب ہم جب رمضان ختم ہوگا ہم بکھر جائیں گے، اپنے اپنے دھندوں میں اپنے اپنے کاموں میں لگیں گے، اور فجر کی یہ جو مسجد ہماری بھری ہوئی نظر آ رہی ہے یہ پھر وہی 1.5-2 صف پہ واپس آنا شروع ہو جائے گی. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی جذبہ ہمیں عطا فرمایا ہے، دین کی فکر عطا فرمائی اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد اس کو کیسے باقی رکھیں؟ دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے باقی رکھنے کا، اس تجربے سے اس طریقے سے بہتر کوئی طریقہ سامنے نہیں ہے. رات بھی اعتکاف والوں سے میری بات ہوئی، بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی میں نے ان سے. آپ حضرات کے سامنے مختصر رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ سب جو فکر ہے نا دین کی، دین پر عمل کرنے کی فکر، فرائض کی ادائیگی کی فکر، گناہوں سے بچنے کی فکر، اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. ہم آج ایک ماحول میں بیٹھے ہیں، ایک ماحول سے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ساری توفیق اللہ دے رہے ہیں ہمیں. تو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے بعد بھی یہ ماحول آپ باقی رکھیں، یہ ماحول باقی رکھیں. اس ماحول کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، ہفتے میں ایک دن اس کے پاس بیٹھ جائیں، ہفتے میں ایک دن اس کی مجلس میں چلے جائیں، خود بھی جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں. اللہ والوں کی صحبت یہ وہ واحد طریقہ ہے کہ جس سے آپ یہ کچھ برکات جو حاصل ہیں رمضان میں آپ اس کو باقی رکھ سکتے ہیں اور یہ فکر باقی رہ سکتے ہیں. دیکھیے نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ 11ویں پارے میں فرمایا کہ تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، جو صادقین ہیں، سچ یعنی دل اور زبان کے اعتبار سے سچے ہیں، نیک لوگ، ان کی صحبت میں رہو تمہیں تقویٰ مل جائے گا. ان کی صحبت میں رہو تمہیں تقویٰ مل جائے گا. تو یہ جو کچھ فکر پیدا ہوئی اس کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی صحبت بہتر کریں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں. اور میں آپ کو بارہا عرض کیا ہے اللہ والوں کی کوئی سینگی نہیں ہوتی. اللہ والے کی 2 نشانیاں ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، حضور کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور دوسری نشانی یہ کہ اس کے پاس انسان جب بیٹھے تو آخرت کی فکر لے کر اٹھے. یہ 2 نشانیاں ہیں، سنت کے مطابق عمل کرتا ہوں اور اس کی صحبت میں جب آپ بیٹھیں تو وہاں سے دین کی فکر لے کر اٹھیں، آخرت کی فکر لے کر اٹھیں. یہ فکر نہیں کہ مثلا اس کے پاس جب بیٹھے وہاں بھی یہی گفتگو، اٹھنے کے بعد بھی یہ گفتگو کہ ایک پلاٹ ہے دوسرا کیسے ہوگا، ایک جگہ انویسٹمنٹ کی ہے اس سے بہتر انویسٹمنٹ کیا ہے، فلاں جگہ یہ کاروبار ہے تو اس کاروبار میں اضافہ کیسے ہوگا. یہ ساری باتیں تو آپ کو میری صحبت میں بھی مل جائیں گی، لیکن یہ اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے. اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ انسان وہاں سے اٹھے تو دین کی فکر لے کے اٹھے، دین کا جذبہ لے کے اٹھے، آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا ہو. اگر کسی کے پاس بیٹھ کر آپ کے دل میں یہ فکر پیدا ہوتی ہے یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ اللہ والا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ والے کون ہیں؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ والے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. اللہ والے وہ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، یعنی ان کی صحبت میں رہ کر آخرت کی فکر پیدا ہو، ان کی صحبت میں رہ کے اللہ یاد آئے. تو بھائی ایسے اللہ والوں کی تلاش کرنا یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ہم نے جو کچھ حاصل کیا اس کو اب باقی رکھنے کا طریقہ اور اس کو جاری رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو تلاش کر کے ان کی صحبت حاصل کریں. اور میں نے رات کو بھی عرض کیا کہ بھائی اگر کوئی اللہ والا نہیں ملتا آپ کا معیار بھی بہت اونچا ہے نا، تو اگر آپ کے معیار کے مطابق آپ کو کوئی اللہ والا نہیں ملتا تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ جمعے کا بیان ہوتا ہے کہیں بھی آپ جمعہ پڑھتے ہیں، کہیں بھی جمعہ پڑھتے ہیں، کسی بھی جگہ کسی بھی مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں، کم سے کم ہفتے میں ایک دن اس کا اہتمام کریں کہ جمعے میں بیان سے پہلے پہنچیں.
مسجد میں بیان سے پہلے پہنچے، بیان بھی سنیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جب مسجد میں آپ بیان سے پہلے پہنچیں گے نا، مسجد کے ماحول میں رہیں گے، مسجد میں نہ جانے اللہ کے کتنے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی صحبت سے آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ بیان سننے سے فائدہ شاید کم پہنچے، لیکن آپ مسجد میں آ کر جو اتنی دیر بیٹھیں گے، اللہ کے نیک بندے ہر مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ ان کی صحبت کی برکت سے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے اور دین کی فکر لے کے آپ یہاں سے جائیں گے۔ تو جہاں بھی جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارا تو جمعے کا کیا معمول ہے، ہماری مسجد میں بھی جمعہ جب بیان شروع ہوتا ہے تو شاید آدھی مسجد بھی نہیں ہوتی، جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر لوگ آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دعوے بڑے کرتے ہیں کہ آپ سے نعرے لگوا لو، آپ ایک سے ایک نعرہ لگانے کو تیار ہیں، آپ جو ہے وہ تنقید کرنے کو تیار ہیں، دنیا جہاں کے کام کروا لو، آپ ہر کام کرنے کو تیار ہیں۔ پوچھو کہ بھائی دین کیسے سیکھو گے؟ دین سیکھنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ دین سیکھنے کے لیے اپنی زندگی، اب ہر ہفتے دین سیکھنے کے لیے آپ 20 منٹ خرچ نہیں کر سکتے، اور آپ کے دعوے سن لو سر، گروپوں پہ دیکھو، واٹس ایپ گروپوں پہ ماشاءاللہ لگتا ہے کہ شاید اسلام جو ہے وہ انہی واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے پھیلے گا اور زندہ رہے گا، اور کشمیر بھی پتہ ہوگا، فلسطین بھی پتہ ہوگا، اور سب کچھ یہاں سے ہو جائے گا۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دین سیکھنے کے لیے اپنی زندگی، ہر ہفتے دین سیکھنے کے لیے آپ 20 منٹ نہیں خرچ کر سکتے، تو پھر کس بات کا دعویٰ ہے؟ قرآن کریم کا کہیں درس ہوتا ہے اس میں نہیں بیٹھ سکتے، اور دعویٰ یہ ہے کہ جی قرآن فہمی کا دعویٰ ہے۔ یہ سارے دعوے بیکار ہیں۔ تو اگر کوئی صحبت نہیں ملتی تو کم سے کم اتنا کریں کہ جہاں جمعہ پڑھتے ہیں آپ وہاں پر جمعے کے بیان سے پہلے پہنچے، اور اس نیت سے پہنچے کہ یہاں اللہ کے نیک بندے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے فائدہ پہنچائے گا، اس طلب کے ساتھ پہنچے۔ انشاءاللہ آپ کی طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ فکر جو رمضان میں پیدا ہوئی ہے، اللہ اس کو باقی رکھیں گے، اور اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہوگا۔ تو یہ اس نسخے پہ آپ عمل کیجئے، اور پھر اپنے بیوی بچوں کی فکر کیجئے۔ آپ اکیلے تھوڑی ہیں بھائی، اگر آپ پر دین سیکھنا فرض ہے اور یہ فکر، آخرت کی فکر ذہن میں پیدا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو کیا آپ کے بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کی ذمہ داری کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو کتنے مواقع دیے، آپ نے ان کے بارے میں کیا فکر کی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو آپ نے چلو اتنی صحبت اختیار کر لی، مسجد کا ماحول آپ کو مل گیا، آپ نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا کیا؟ تو وہ ان کی فکر کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ بھائی جہاں آپ جس ماحول سے جڑ رہے ہیں وہاں اپنے بیوی بچوں کو بھی اس ماحول سے جوڑیں، جس ماحول سے آپ جوڑ رہے ہیں وہاں اپنے بیوی بچوں کو بھی اس ماحول سے جوڑنے کی فکر کریں، تو انشاءاللہ پھر اور زیادہ ان صحبتوں کا اثر ہوگا۔ اور کم سے کم اتنا کر لیں کہ بھائی جو جمعے کا بیان ہوتا ہے اس کی، یا ہمارے یہاں بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ہمارے بھائی ریحان جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ریکارڈنگ کرنے کی، وہ ریکارڈنگ کا مقصد ہی ہے کہ واٹس ایپ گروپ پہ وہ ڈالتے ہیں، درس قرآن والے واٹس ایپ گروپ پہ، مقصد یہ کہ ہماری گھر کی خواتین سنیں، مردوں نے تو سن لیا، یا خواتین کیسے سنیں گی یہ ساری دین کی باتیں؟ یا کہیں بھی بیان ہوتا ہے تو کم سے کم اہتمام کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر آپ وہ بیان سنا دیں، ان کو وہ ریکارڈنگ سنا دیں، تو آپ کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہونا شروع ہوگا، کچھ ان کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہونا شروع ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اللہ جنت بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے، اور رمضان المبارک کے انوار و برکات اللہ ہمیشہ جب تک سانس ہے اللہ یہ انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
یا اللہ یہ رمضان کی کچھ ساعتیں باقی ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں رمضان کے انوار و برکات نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ یہ رمضان کی کچھ ساعتیں ہیں، یا اللہ ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے، یا اللہ رمضان کی برکات نصیب فرما دے، اپنی رحمتیں عطا فرما دے، یا اللہ اپنی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، یا اللہ مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، یا اللہ یہاں آپ کے نہ جانے کتنے نیک بندے ہیں، یا اللہ ان کو جو برکات اور انوارات عطا فرمائیں گے، یا اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ جہنم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے خاص بندوں کی صحبت نصیب فرما، یا اللہ ان کی معیت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما، یا اللہ اپنا خوف پیدا فرما، یا اللہ ہر لمحے ہر آن اپنا دھیان نصیب فرما، یا اللہ ہر لمحے ہر آن اپنا دھیان نصیب فرما، یا اللہ ہر لمحے ہر آن اپنا دھیان نصیب فرما، یا اللہ اپنا خاص تعلق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا، یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین پوری زندگی قرآن پاک سے تعلق نصیب فرما، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم رمضان المبارک کی جو برکات آپ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما، یا اللہ جو کچھ کہا سنا ہے، یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہے اسے معاف فرما، یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔